اگلا سوال علی بھائی کہ آج کل یہ مشہور ہے کہ ہیلو کا مطلب ہے تم تباہ و برباد ہو جاؤ، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف اس طرح کی تمام باتوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ کام نہ دھرا کریں. یعنی یہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والے لوگ ہیں، انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنا کے نا تو وہ پبلک کو ہمیشہ مشکل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. آپ میرے بھائی گوگل میں جا کے ہیلو لکھیں لفظ، ویکیپیڈیا کے اوپر اس کی پوری تاریخ کھل جائے گی کہ یہ ہیلو لفظ کا اوریجن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کا جو مطلب ہے نا جی ہیلو کا، وہ ہے کرائی ود ایکسکلیمیشن، یعنی آپ حیرانگی کے ساتھ جو چیختے ہیں نا، اس کو ہیلو کہا جاتا ہے. اور یہ یعنی انگلش کی جو ناولز لکھے جاتے تھے ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اگر کوئی حیرانگی کے ساتھ، وہ سائن بھی ہوتا ہے نا ایکسکلیمیشن کا، ہمارے اکثر کئی ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے جو لکیر کھینچ کے نیچے ڈاٹ، حیرانگی چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ پریشانی سے ہو، دونوں کی صورت میں. تو کوئی شخص چیخے حیرانگی کے ساتھ، اس کو ہیلو کہا جاتا ہے. اور وہ جب ٹیلی فون کے لیے پھر یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیلو، ظاہر ہے جب نیا نیا ٹیلی فون شروع ہوا تو اس وقت باقی حیرانگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب تو پریشانی ہے کہ یار نہ ہی بولے. میں نے تو الحمدللہ موبائل سے ہی جان چھڑا لی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو اس کا یہ مطلب تھا. اس کا کوئی مطلب، وہ کہتے ہیں ہیل لفظ ہے نا جہنم، ہیلو کا مطلب ہے جہنم میں جاؤ. اے سر کدھرے بھی نہیں مطلب، اے تو ایویں کہانیاں کرائی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تھوڑی آپ بھی ذرا علم حاصل کرو نا. جس طرف ہے وہ لگا دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں، خود پوری ساری چیزیں اویل کر رہے ہوتے ہیں. ویسے مسلمان کو تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، ہیلو جائز ہے، لیکن جب بھی آغاز کریں السلام علیکم کہیں. مسلمانوں کا تو ٹرینڈ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی گفتگو کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دلائی ہے کہ سلام کے ساتھ آپ نے گفتگو شروع کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں، کہ فرشتوں کو جا کے سلام کرو. تو انہوں نے السلام علیکم کہا. تو السلام علیکم بھی ہے، السلام بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہے. یہ چاروں صیغے ثابت ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر جو ہے ایک مسئلہ نمبر 160 ہے سلام کے اوپر، اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیے ہوئے. تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں نا سر. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال بھی علی بھائی سیم نوعیت کا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ماسک کا مطلب ہے مچھروں کی اماج گاہ، اس لیے ہمیں مسجد کو انگلش میں بھی مسجد بولنا چاہیے، جیسا کہ مسلم کا لفظ بھی سیم ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ٹرمز ہیں نا ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ ہمیں نماز کو پریئر نہیں بولنا چاہیے. پریئر تو ہے ہی غلط ٹرانسلیشن ہے. پریئر کہتے ہیں انگلش میں دعا کرنے کو. یہ کرسچینٹی سے ٹرم آئی ہے. ہم اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ اس کو ضرور پریئر کریں، لیکن نماز پریئر نہیں ہے، نماز ورشپ ہے. ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسچر بھی بناتے ہیں. کبھی آپ قنوت کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی ماتھا رکھتے ہیں، یعنی اپنے پوسچرز بنا کے خدا کو رسپانس کرتے ہیں. یہ پریئر نہیں کہلاتا. ان پوسچرز میں آپ پریئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ایک جز ہے نا. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا یہ پریئر ہے، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ پوسچر بنانا پریئر نہیں ہے، پوسچر بنانا ورشپ ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلاح کا لفظ ہی استعمال کیا جائے. یا آج اردو میں نماز کا لفظ ایک مستعمل ہو چکا ہے اس کے لیے، صلاح کے لیے. اسی طریقے سے مسلم ورڈ انگلش میں بھی یوز ہو رہا ہے، عربی میں بھی یوز ہو رہا ہے. اس اعتبار سے مسجد کا لفظ ہی استعمال ہو تو بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ ماسک جو ہے وہ مچھروں کی اماج گاہ کو ماسک کہا جاتا ہے، بالکل غلط ہے. سر یہ بھی آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھ لیں تو آپ کو گوگل میں جا کے لکھیں، ویکیپیڈیا میں لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماسک یعنی ایسی بلڈنگ کو کہتے ہیں جس بلڈنگ کے اندر لوگ پریئر کے لیے یا ورشپ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی روٹ ورڈ اگر کوئی بھی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو قرآن پاک میں کئی ایک الفاظ ہیں جن کے روٹ ورڈز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور اب آپ ان روٹ ورڈز کو لے کے مثلا اللہ کا نام ہے الصمد، سورہ اخلاص میں نہیں آتا اللہ الصمد، تو صمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز نہیں سر. صمد کا مطلب ہوتا ہے چٹان. عربی میں صمد کہتے ہیں چٹان کو. پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو ظاہر ہے کہ
اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے پیچھے بڑی پہاڑی چٹان لی جاتی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے, وہ بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ 50 تیر انداز مقرر کیے تھے چٹان کے اوپر کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں, اور وہی جب انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا, نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے اور کئی اصحاب شہید ہوئے. اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چٹان اس پتھر کو, پہاڑ کو کہا جاتا تھا جو الصمد کہا جاتا تھا, سمد عربی میں, جو آپ اپنے پشت کے پیچھے لیتے تھے اور اس کی بنیاد یعنی وہ کہتے ہیں بیک پہ وہ لیتے تھے, جس نے آج کل تسی کہتے ہو سائیاں دا ہاتھ ہے پیچھے, وہ سائیاں دا ہاتھ شاید نہیں, وہ پیچھے یعنی انہوں نے پورا پہاڑ لیا ہوتا سی سیفٹی کے لیے, اس کو سمد کہا جاتا تھا. الصمد خاص بڑی چٹان. لیکن آپ کو یہ نہیں جو یہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں, ہیل جو ہے وہ اس سے ہیلو بن گیا جی, نہیں بنا. ماسکیٹو سے ماسک بن گیا, اور نہیں بنا. اگر اس طرح بنانا ہے تو میں قرآن میں پھر بنا دیتا ہوں الصمد کو, آپ پھر کہو کہ چٹان, اللہ الصمد, اللہ چٹان ہے. لیکن جب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں. جس طرح میدان جنگ میں لوگ محتاج ہوتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے بیک چٹان رکھنے کے, اس طرح مسلمان کو اپنے بیک پہ اللہ کو رکھنا چاہیے, اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن آج کوئی اس کی لنگوسٹک کے اوپر جھگڑا تو نہیں کرتا, یار لفظ کڈو جی تے چٹان ہے تے اللہ تے چٹان تے مخلوق ہے تے اللہ تے خالق ہے. کہانیاں مولویوں کے بس میں ہو تو یہ بھی کہانیاں کرائیں. تو میں نے اس لیے ان کو علم الکلام والا, پھکی والا, اینٹی وینم والا جواب بھی دے دیا ہے, تاکہ اگر کوئی کہے تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں. آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوربہ. شوربہ ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ گوشت کا سالن, اس کا جو پانی والا پورشن ہے اس کو شوربہ کہا جاتا ہے, چاہے وہ آلو مٹر کا شوربہ ہو یا گوشت کا ہو, چھوٹے گوشت کا, مرغی کا, کسی کا شوربہ. لیکن شوربہ کا مطلب کیا ہے؟ شور کہتے ہیں فارسی میں نمک کو, اور با کہتے ہیں پانی کو. تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نمک والا پانی. تو یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو بولا جائے تو وہ شکنجوی کے اوپر بولا جانا چاہیے جس میں نمک اور نیمبو ڈالا جاتا ہے. تو کیا شکنجوی کو کوئی شوربہ کہتا ہے؟ حالانکہ لنگوسٹک کے اعتبار سے شوربہ جو ہے وہ اسی کے اوپر فٹ ان بیٹھتا ہے. تو مولویوں کا بات چلتا نا, یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی نا گوروں کی, تو انہیں کہنا سی دیکھ لو جی شوربے کا مطلب نمک والا پانی ہے, تو تسی جناب سالن نو شوربہ کہندے ہو. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی. حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو, لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, انہیں متنفر نہ کرو. یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں, بخاری اور مسلم کی جتنی احادیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ, امارت کا بیان, تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی علیہ السلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو. اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے, جی اس سے تو وہ بن رہا ہے, اس سے وہ بن رہا ہے. یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا, آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں, آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں ایک کہانی کرا دی ہے. وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے. منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے, بت پرست تو تھے مکے میں. مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے, اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے, وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے. وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو, وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو. آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں. بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا, تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, اس نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یعنی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوجتے ہیں جو مکے کے اندر ہے, خانہ کعبے کے بارے میں. یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کا بت ادھر ہے,
اس طرح کی کہانیاں کرا دی. حالانکہ مسلمان تو یعنی نہیں, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کیا کعبہ بھی بت ہے, وہ آپ دیکھ لیں, میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو, اور وہ پھر پبلک کے اندر نا عام ہو جاتی ہیں. تو یار کوئی سوچے تو صحیح, کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہے نہیں تھے, پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا. اب علمی طور پہ دیکھیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا, اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا, سر 2 بندوں کے سہارے, تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے, وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ, جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا, اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں, کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. ٹھیک ہے, اور سنن نسائی میں موجود ہے, یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے, اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ اسپیشلی آیا, اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بال, پیٹ کے بال گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. جہاں اتنا سٹرکٹ ماحول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاکید ہو, وہاں کسی کی جرت ہے سر کے بت رکھ کے آئے, اور وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا. تو یہ کہانیاں کرائی ہوئی انہوں نے. حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے. ساری کہانیاں رفع الیدین پہ میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کا سبب وہ لیکچر بنائے 70A اور 70B. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس قسم کی کہانیاں ہیں, تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں. ٹھیک ہو گیا, سیریس نہ لیا کریں.